ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ورشا ولباس التقوى ذلك خير۔ محترم حضرات، قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، 10 روزہ تربیتی پروگرام کا چھٹا پروگرام ہے آج الحمدللہ، اور آپ برابر ساتھ دے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کی مرضی نہ ہو تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہو رہا ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں، اور ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا استعمال کرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کو قبول فرمائے، جو بات ہم کہیں اور سنیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لباس اسلامی انداز میں یا اسلام کی نظر میں لباس کی کیا اہمیت ہے، اس پر ہمارا آج عنوان ہے۔ لباس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے آپ کو سامنے بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ اے بنی آدم، ہم نے اتارا تمہارے لیے لباس جو تمہارے لیے چھپانے کا ذریعہ ہے اور زینت کا ذریعہ ہے، اور پھر آگے فرما رہے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقوی کا لباس بہتر ہے۔ ایک آیت تو یہ جس میں لباس کو زینت کا اور چھپنے کا ذریعہ بنایا کہ آپ کے بدن کو چھپانے کا لباس ذریعہ بنتا ہے اور آپ کی زینت کا ذریعہ بھی بنتا ہے، لیکن تقوی کا لباس بہتر ہے۔ لباس جو ہم پہنتے ہیں یہ لباس جو ہے اپنا کام کرتا ہے، اور جس طرح کا لباس ہوتا ہے اس طرح کی باڈی لینگویج بندے کی ہو جاتی ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ بھئی لباس کا ہم پر اثر نہیں پڑتا، ہم کوئی سے بھی لباس پہن لیں ہمارے اوپر فرق نہیں پڑتا، تو وہ غلط کہہ رہا ہے۔ ایک آدمی دھوتی کرتے میں ہو، پھر اسی آدمی کو کوٹ پینٹ بنا دی جائے تو اس کی باڈی لینگویج میں، اس کی سوچ میں فرق پڑ جائے گا۔ اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ خطبے کے لیے ممبر پر پہنچے، اور آپ نے بہترین جبہ پہن رکھا تھا، اور جب فارغ ہوئے نماز سے آ کر گھر پہ اتار کے رکھ دیا، اور یہ کہا کہ یہ جبہ جو ہے میرے اندر بڑائی پیدا کر رہا ہے، بڑائی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس کی شان و شوکت ایسی تھی۔ تو لباس آدمی کے وجود کو بڑھا بھی دیتا ہے اور گھٹا بھی دیتا ہے۔ اسلام جس لباس کی بات کرتا ہے وہ لباس ستر کو چھپانے والا ہے۔ بنیاد اسلام کے لباس کی یہی ہے کہ وہ اعضاء صدر کو چھپاتا ہے اور آپ کو بہتر انسان بنا کر پیش کرتا ہے۔ لباس میں 3 عیب ہیں۔ ایک عیب تو یہ ہے لباس کے کہ لباس اتنا چھوٹا ہو کہ سطر بھی سطر کھل جائے، سطر نہ چھپے۔ دوسرا عیب لباس میں یہ ہے کہ بہت باریک ہو، اعضاء نظر آ جائے۔ اور تیسرا عیب لباس کا یہ ہے کہ وہ بالکل چپکا ہوا ہو بدن سے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسی عورتیں جو لباس پہننے والی ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ آئے گا کہ جس وقت میں عورتیں اس طرح کا لباس پہنے گی کہ وہ لباس پہننے کے بعد برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی، اور ان کے سر پر بفتی اونٹوں کی کوہان کی طرح بال رکھے ہوئے ہوں گے۔ ان کا سر جو ہے اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ محدثین نے جب یہ بات سنی ہے، حدیث پڑھی ہے، تو محدثین الجھ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن خاموش یوں رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے تو یہ ہوگا، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، لیکن یہ مستقبل میں ہوگا۔ وہ زمانہ تو بہت پرانا زمانہ، 1400 سال پہلے کا زمانہ، اس زمانے میں یہ گمان بھی نہیں کرا ہوگا کہ بھئی عورتوں کے سر اونٹوں کی کوہان کی طرح بھی ہو سکتے ہیں۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں جولوں کا فیشن چل رہا ہے، جولے جو سر سے اوپر نکلتے چلے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ وہی مثال ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ چلیے کوہان سمجھ میں آ گئے ہمارے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو بیان فرمایا کہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ وہ کپڑے پہننے کے بعد ہی برہنہ ہوں گی، یعنی کہ ان کے بدن پر کپڑے چپکے ہوئے ہوں گے، جو مقصد ہے کپڑے کا صدر کو چھپانا وہ اس کپڑے کی وجہ سے ختم ہو رہا ہوگا۔ ایک کپڑا ہے کہ آپ نے ڈھیلا ڈھالا کپڑا پورا لپیٹ لیا اپنے اوپر، آپ کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آپ کے اعضاء کیسے ہیں۔ ایک کپڑا ہے کہ آپ نے بالکل چپکا لیا تو آپ کا اعضاء اور ظاہر ہو گئے، کپڑا پہننے کے بعد اور خطرناک ہو گیا آدمی کا جسم۔ ایسی کتنی ساری مثالیں اور کتنے سارے واقعات سامنے آتے ہیں، ایسے برقعے سامنے آتے ہیں کہ برقعہ میں عورت اور خطرناک لگ رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب بہت ہی خطرناک عورت لگ رہی ہے کہ بالکل اس نے اعضاء چپکا لیے اپنے۔
بالکل فٹنگ کا برقع پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے لباس کا جو لباس آدمی کا اعضاء کو نہ چھپا سکے. تو 3 عیب لباس کے اندر. پہلا عیب یہ کہ صدر نہ چھپا سکتا ہو. آج کل ہم دیکھیں کہ ہماری عورتوں کے اور لڑکیوں کے ٹخنے کھلے ہوئے ہیں. عام ماحول ہے بالکل, یہ عام ماحول ہے گھر کے اندر کہ شاید ہی کوئی گھر بچا ہوا ہوگا الا ماشاءاللہ 10% کو ہم الگ کر دیتے ہیں, 90% گھروں کے اندر بچیاں خاص طور سے جو لباس پہن رہی ہیں ان کے ٹخنے کھلے ہوئے ہیں, ٹراؤزر چل رہے ہیں, شرٹیں چل رہی ہیں. ہمارے اپنے گھروں کی عورتوں کا لباس چینج ہو چکا ہے. رات کے پہننے کا لباس ہمارے ہاں وہی ہوتا ہے جو گھر کے کپڑے پہنتے تھی عورتیں دن میں, وہی رات کو پہن کر سو جایا کرتی تھی. آج ہمارے ہاں لباس چینج ہوتا ہے اور وہ لباس پہنا جاتا ہے جو بے حد واہیات ہے. ٹھیک ہے چلیے آپ شوہر اور بیوی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے, لیکن آپ اس لباس کو پہن کر واک کریں, مارننگ واک کریں, ایوننگ واک کریں, اور گلی محلے میں ٹہلیں, صبح کو کھانے کے بعد, رات کو کھانے کے بعد ٹہلیں, اور پھر وہی لباس پہن رکھا ہو جس میں آپ کی آستین کھلی ہوئی ہو, شرٹ پہن رکھی ہو, ٹراؤزر پہن رکھی ہو, آپ کے ٹخنے کھلے ہوئے ہو, تو یہ لباس پہن کر آپ کا ٹہلنا بالکل ناجائز اور حرام ہے. گویا کہ آپ اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں اور کچھ نہیں کر رہی ہیں. اور کتنا عام ہو رہا ہے اس وقت کہ بالکل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ٹخنے کھلے ہوئے ہماری بچیوں کے. کیوں نہیں ڈھک رہے ٹخنے بھائی ہم؟ عورت پوری کی پوری سطر ہے, پوری کی پوری عورت کو چھپایا جائے گا. لباس کا مطلب ہی یہ ہے کہ عورت پوری کی پوری چھپے گی, اور مرد بھی لباس پہنے گا قاعدے سے. ایسا نہیں کہ بھائی مرد نہ پہنے عورت پہنے, لیکن مرد کے لباس میں ٹخنے کھلیں گے. حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو چاہے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے تو وہ اپنے ازار کو نیچے لٹکائے, یعنی کہ پجامے کو اتنا نیچے لٹکائے کہ اس کے ٹخنے چھپ جائے. تو ٹخنے چھپانا مردوں کے لیے حرام و ناجائز ہے, اور عورت کے لیے ٹخنے کھولنا ناجائز ہے. عورت ٹخنے چھپائے گی. ہمارے ہاں پرانے زمانے میں یا ابھی 10-20 سال پہلے تو چلے جائیے آپ, گھر میں کپڑے سینے کا رواج تھا, چلن تھا. گھر میں کپڑے سیے جاتے تھے اور شلواریں اتنی نیچے بنائی جاتی تھی کہ وہ ایلیوں کے نیچے چلا جایا کرتی تھی چلتے چلتے لڑکیوں کے, عورتوں کے, اور کٹ جایا کرتے تھے ان کے پجامے, ان کے پائچے اتنی نیچے ہوتی تھی. ٹخنے بالکل پے کورڈ. میں نام لوں گا تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے, کہ بھائی پلازو جو چل رہا ہے اس وقت, پلازو ایک لباس ہے وہ جو چل رہا ہے, اس میں پرابلم یہی ہے کہ وہ شارٹ ہوتا ہے, وہ لانگ نہیں ہوتا ہے, وہ اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹخنے وہ دکھا دیتا ہے. حالانکہ جو لوگ اس بات کا خیال کرتے ہیں وہ لانگ پلازو پہنتے ہیں, پہن لیتے ہیں, کوئی دقت نہیں, پہن سکتے. لیکن بنیاد وہی ہے اسلام لباس کے اندر کہ لباس ایسا ہو کہ جو آپ کے صدر کو چھپا دے, آپ کے آستین کو, ہاتھ کو چھپا دے, آپ کے پیروں کو چھپا دے, ٹخنوں کو چھپا دے, پورا کور کر دے, آپ کے گلوں کو چھپا دے, کور کر دے. اور دوسرا کام اس میں یہ ہو کہ باریک نہ ہو کہ وہ اس میں سے اعضاء نظر آتے ہوں, اتنا باریک نہ ہو کہ اعضاء نظر آتے ہوں. آج کل باریک کی بات ہو رہی ہے, آج کل نیٹ کے کپڑے ہماری لڑکیاں اور بچیاں پہن رہی ہیں. تیسری کام کیا ہونا چاہیے لباس کے اندر, کہ تیسرا کام یہ ہو کہ وہ کیا ہے, صدر چھپاتا ہو اور باریک نہ ہو اور ڈھیلا ڈھالا ہو. ڈھیلا ڈھالا ہو, ڈھیلا ڈھالا ہونا بنیاد ہے. آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بچیاں فیشن کو پروموٹ کر رہی ہیں. ہمارے گھر میں فیشن چل رہا ہے بہت زیادہ, اور اس کے چکر میں جو مارکیٹ میں ڈریسیں آ رہی ہیں, گاؤن آ رہے ہیں, ان میں آستین نہیں ہے, ان میں گلے پر نیٹ لگی ہوئی ہے, کمر پر نیٹ لگی ہوئی ہے, اور وہ لباس ہماری بچیاں وداؤٹ برقعے کے اور دوپٹے کے پہن کر چل رہی ہیں اور شادیوں میں جا رہی ہیں, اٹینڈ کر رہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ لباس بے پردگی اور بے حیائی نہیں پھیلائے گا, بے شرمی نہیں پھیلائے گا؟ دکاندار سے بات ہو رہی تھی, ایک اچھا دکاندار چاندپور کا, اس سے بات چل رہی تھی ہماری, وغیرہ مفتی صاحب ہمارے پاس جو آج کل گراہک آ رہے ہیں, اسے کام کی بات تھی, لیکن وہ آدمی جو ہے لائل تھا. وہ کہہ رہا تھا مفتی صاحب جب ہم سے لوگ مانگتے ہیں تو ہمیں رکھنے پڑتے ہیں دکان پر, ہماری مرضی مجبوری ہے کہ جیسا لوگ مانگتے ہیں ہمیں رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا کام ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس جو لباس بک رہا ہے وہ لباس پائیدار بک رہا ہے یا ایسا بک رہا ہے کہ جو پائیدار نہیں ہے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس جو آج کل لباس بک رہے ہیں ان کی ویلیو یہ ہے کہ وہ 2 سے 4 مرتبہ پہننے کے بعد پہننے لائق رہتے نہیں.
بھائی ایسی کیا بات ہے اس کے اندر؟ کیونکہ اس میں کام بہت ہوا ہوا ہے ہاتھ کا، کام والا، تڑک بھڑک والا ہے، جو لائٹ پڑتے ہی چمکتا ہو، بالکل جگمگاتا ہو. میں نے کہا ان کی قیمت کیا ہے مارکیٹ میں؟ کہ 4 سے 5 ہزار روپے سے کم کا لباس نہیں ہے. 4 سے 5 ہزار روپے کا لباس خریدا گیا ہے اور صرف 4 مرتبہ پہنا جائے گا. اس کے بعد 5ویں مرتبہ میں اس کی حالت خراب ہونی شروع ہو جائے گی. اس کے ٹانکے، اس کی نقش و نگار وہ پھٹنا ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. اور وہ خریدا جا رہا ہے اور وہ پہنا جا رہا ہے. اور یہ صرف پہنا جا رہا ہے سیلیبریشن میں اور شادیوں کے اندر، پارٹیوں کے اندر. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک تو لباس کے اندر پردے کا خیال ہم لوگ نہیں رکھ رہے ہیں، بالکل بھی رکھنے کو تیاری نہیں ہے. بس جو زمانے میں چل رہا ہے، جو ماحول میں چل رہا ہے، جو آج کا زمانے کا فیشن ہے، اس فیشن کو اختیار کیا جا رہا ہے. اس میں پردہ ہے یا نہیں ہے اس کی پرواہ ہے ہی نہیں بالکل. یہ صورتحال ہو گئی ہے. گویا کہ مولانا احتسام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے بیان کے اندر کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ٹخنے ڈھکو، انگریزوں نے، فیشن والوں نے یہ کہا کہ ٹخنے کھولو، تو ہم نے ٹخنے کھول لیے. ٹخنے کیا؟ ہم نے گھٹنے کھول لیے. یہ ہمارے بزرگ پرانے زمانے کے کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب عارفی ہے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. آپ جمعے کے دن شاید ہی کوئی جمعہ جاتا ہوگا کہ جس جمعے کے اندر اپنا بیان سے پہلے یا بعد میں اس کی طرف روشنی نہ ڈالتے ہو کہ آج کل عورتیں لباس خراب پہن رہی ہیں اور اپنے اعضاء کی نمائش کر رہی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہیں. شاید ہی کوئی جمعہ جاتا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کے ہر بیان میں اس کی طرف اشارہ نہ ہوتا ہو. اس زمانے کی بات ہے، لگ بھگ 40 سے 50 سال پرانی بات، جب حالات کہیں بہتر تھے. لیکن بزرگوں کو، دور اندیشوں کو حالات بگڑتے نظر آتے ہیں. وہ اسی وقت سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہماری جو نسل ہے، جو ہماری جو قدم ہے، کس طرف لے کے جا رہے ہیں. لباس کے بارے میں 3 بنیادی باتیں. لباس چھپانے والا ہو جسم کو، چاہے وہ کوئی بھی لباس ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لباس باریک بالکل نہ ہو، لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، چپکا ہوا لباس نہ ہو. بدن پر چپکا ہوا لباس اگر ہے تو وہ کسی کام کا نہیں. اس عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی عورتیں جو پہننے والی ہیں اور ننگی ہیں، برہنہ ہے، یعنی کہ ان کے لباس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نہیں ہو رہا ہے. وہ فائدہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، بلکہ وہ لباس اور ان کی نمائش کا ذریعہ بن رہا ہے. یہ صورتحال ہے اس وقت. اب سوال یہ ہے کہ لباس پہنا جاتا ہے، کتنا لباس ہونا چاہیے، کتنے کپڑے پہننے چاہیے. حالت ہماری یہ ہو گئی ہے، اور ہمارے گھروں کی مردوں کی شاید حالت اتنی بری نہیں ہے، مجھے جتنی بری مسورات کی حالت ہو گئی ہے کہ مسورات اگر شادی میں جا رہی ہیں اور شادی میں 3 دن کا پروگرام ہے تو ان کو 3 نئے جوڑے چاہیے. اگر 3 نئے جوڑے نہیں ہیں تو شادی اٹینڈ نہیں کر رہی ہیں. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ آپ شادی میں کیوں نہیں آئیں، پتہ یہ چلا کہ وہ بہانہ بنایا، اندر کی رپورٹ یہ آئی کہ نئے کپڑے نہیں تھے، شادی میں شرکت نہیں کری. ایک سوال میرا آپ لوگوں سے ہے، یہ چل رہا ہے مارچ، کسی نے فروری میں ایک جوڑا خریدا، نیا بنایا. مارچ میں اسے کہیں جانا پڑ رہا کسی شادی میں اٹینڈ کرنے کے لیے، تو کیا فروری کا پہنا ہوا 1 مرتبہ کا جوڑا مارچ میں نہیں پہنا جا سکتا؟ کیا فروری کا جوڑا مارچ میں پرانا ہو گیا؟ بتائیے آپ لوگ مجھے، پرانا ہو گیا؟ نہ پہنے اسے، نیا ہے نا، ایک ہی بار تو پہنا گیا ہے، کہ دوبارہ اسے پہننے میں شرم کیوں آ رہی ہے بھائی؟ کسی سے مانگ کے خریدا ہے، اپنے پیسے سے اس کو خریدا تھا، اپنی پسند سے اسے خریدا تھا. کیا ایک مرتبہ پہننے کے بعد وہ پرانا ہو گیا دوبارہ کیوں نہیں پہنا جا سکتا بھائی؟ کیوں ڈیمانڈ ہو رہی ہے شوہر سے کہ بھائی مجھے نیا سوٹ لا کے دو، تو میں پہن چکی ہوں ایک مرتبہ؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے بھائی؟ کہاں سے لا کے دے گا شوہر؟ میں ایک دوست، میں اس کے پاس گیا، مختصر جگہ بیچارے کا، میں نے بھائی خیر تو ہے، کیسے پریشان ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب یار بڑا مسئلہ ہے بھائی. میں کیا بات ہو گئی؟ میں نے کہا بھائی اہلیہ جو ہے فوراً آن لائن پہ آرڈر کر دیتی ہے، کبھی 1200 روپے کی ڈریس آ گئی، کبھی 2000 روپے کی ڈریس آ گئی، کبھی 800 روپے کا کرتا آ گیا، کبھی 1500 روپے کی فراک آ گئی، آ جاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ یہ پیسے دو بھائی، یہ آئے رکھا سامان. تو پریشان ہو گیا میں، تو کیا کروں بھائی، کیسے قابو میں آئے گی یہ چیز؟ لوگ رو رہے ہیں، پریشان ہیں لوگ، کس سے کہیں اور کہاں مسئلے کا حل ہو؟ گھر میں فریضہ ہونے کو تیار ہے بھائی، اسے تو نیا ڈریس چاہیے، نئے ڈریس کے بغیر وہ جانے کو تیار ہی نہیں کہیں بھی. ارے بھائی کیسے ہوگا یار؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، میری ایک حیثیت ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ بھائی میں 1 روپے کا آدمی ہوں، میری ایک اوقات ہے کہ بھائی 2 روپے کا کپڑے پہن سکتا ہے. اب میں اپنی حیثیت کے اعتبار سے زیادہ قدم بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، حیثیت سے باہر نکل رہا ہوں، اوقات سے باہر نکل رہا ہوں. تو
اور اوقات سے باہر نکل کر میں نقشہ بازی کر رہا ہوں، نئے نئے کپڑے پہننا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی نظر میں میری ویلیو بڑھے گی نہیں بلکہ گھٹ جائے گی. آپ کہیں گے میں گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے اس کے اور نقشہ بازی دیکھو کیسی کر رہا ہے. بالکل نہیں بڑھنے کی میری اوقات، بلکہ اور مٹی پلیت ہو جائے گی. اس لیے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہماری جو حیثیت ہے ہمیں اس اعتبار سے چلنے کی ضرورت ہے. ہم جو نقشے بازی کر رہے ہیں کہ ہر شادی میں ہر فنکشن میں آنے جانے میں نئے نئے کپڑے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو آپ کے شوہر وہ کپڑے کہاں سے پورے کریں گے؟ مجھے اس کا جواب دے دیجیے. مردوں کی حالت بہت بہتر ہے. ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ شادی میں کہیں جانا ہے، ولی عام طور پر شادی تو مسئلہ بن نہیں ہے اس وقت، باقی تو گھر میں ہی ہیں. شادی ہو رہی ہیں بہت، اور شادی میں بلاوا آنا چاہیے، جان نہ بجان میں تیرا مہمان والی کہانی ہے، وہی بلاوا آ کے چل بھائی چلو بھائی چلو. اور اس بیگانی شادی کے لیے عبداللہ دیوانہ ہوا پھر رہا ہے. عورتوں کو نہیں پہچان نہیں، مردوں کو نہیں پہچاننا ہے. بس کسی نے مربت میں کارڈ فیملی دے دیا ہے، سب کے سب پہنچ گئے وہاں پر، اور اس غیر ضروری شادی کے لیے نئے کپڑے بنا لیے، کئی ہزار روپے چپت لگا دے شوہر کے اوپر. یہ ہمارے اپنے گھروں کے مسئلے ہیں، لوگ پریشان ہیں، الجھے ہوئے اس کے اندر. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے گھر میں مسئلہ نہیں، الحمدللہ. جتنا میں شکر ادا کروں اتنا میرے لیے کم ہے. اور بھائی حقیقت بات ہے کہ بھائی میری اتنی حیثیت تھی بھی نہیں کہ میں اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈیں پوری کرتا. اللہ تعالیٰ نے میری حیثیت دیکھ کے میرے گھر کا نظام بنایا، مجھے ایسی عورتیں دی الحمدللہ کہ جو اس طرح کے فضول خرچ بالکل نہیں. پریشان ہیں لوگ حقیقت میں. ایک رپورٹ خبر یہ آئی کہ ایک شادی میں جانا تھا، لڑکی نے ڈیمانڈ کر دی کہ مجھے نیا سوٹ چاہیے، اور لے کے چلی گئی شو روم پر، اور 8,000 روپے کے سوٹ پر ہاتھ رکھ دیا. شوہر کو دلانا پڑا رال کاٹنے کے لیے، کراتا بھیج جائے گھر کے اندر، کون سمیٹے گا اسے. 8,000 روپے کا سوٹ دلایا، اس نے سوٹ پہن کر شادی میں شرکت کری اور فوراً اپنی چھوٹی بہن کو دے دیا، میں نے تو ایک بار پہن لیا دوبارہ نہیں پہنوں گی. 8,000 روپے کچھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ یار کیا ہو گیا ہمارے ذہن کو؟ کس طرح سے ہم لوگ آگے بڑھیں گے بھائی؟ یہ مسئلے ہیں، یہ الجھنیں ہیں، یہ مرض ہیں. ان مرضوں سے اگر آپ نے ان کا علاج نہیں کرا تو یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گے. دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک اس طرح کی شرطیں بڑھتی ہیں، لگاتار بڑھتی ہیں، تو آدمی ایک حد تک اپنے لمٹ کو پش کر سکتا ہے. جب وہ اس کی لمٹ کراس ہو جاتی ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں، میں تیرے خرچے پورا کرنا، تجھے جہاں سے پورے کرنے وہاں سے پورے کر لے. آدمی نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، کیونکہ ڈیمانڈ ختم نہیں ہو رہی نا. شادیاں ہو رہی ہیں، فنکشن ہو رہے ہیں، اور ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ریگولر نئے کپڑے موجود ہیں، پہننے کو تیار نہیں کیونکہ ایک بار پہن چکی ہے، اور لوگوں نے اس کو اس کپڑے میں دیکھ لیا ہے، شرم آ رہی دوبارہ پہنتے ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ آدمی تو کہتا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں کر سکتا. تو اب وہ عورت جو ہے فون کرتی ہے سموہ والے کو کہ مجھے لون چاہیے سود پر، آپ آ جائیے اور سود پر مجھے پیسے دے جائیے. سینکڑوں گھر مل جائیں گے چاندپور میں کہ جو سود میں لت پت ہوگا اس غیر ضروری رسموں کی وجہ سے، غیر ضروری خرچوں کی وجہ سے، اور گھر کے مردوں کو خبر ہی نہیں. جب ڈھنڈورا پیٹا ہے، چھٹیاں ان کی ہاتھوں میں آئی ہیں، ان سموہ والوں کے لون کی ریکوری کرنے والوں کے، تب پتہ چلا کہ اس نے سود پر لون لے رکھا ہے. اب بڑی آسان شکل بتاتے ہیں سود والے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ 50 روپے قسط ہے روزانہ کی، اور 70 روپے پڑے گی، اور 100 روپے پڑے گی، اور آپ لے لیے آسانی سے ادھر جائیں گے. لیکن جب وہ سود میں پھنستا ہے نا آدمی، تو بس الجھتا چلا جاتا ہے. جب شوہر ہاتھ کھینچتا ہے کہ بھائی میرے بس کے بعد نہیں خود کر، تو پھر بیوی یہ کرتی ہے یا بتی مارتی ہے شوہر کی جیب میں سے. ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب ہو رہا ہے، اور یہ صرف اس کے پیچھے دکھاوا اور شو آف اور کچھ نہیں. اسلام نے کپڑے پہننے کو منع نہیں کرا. آپ کی حیثیت اچھی ہے، آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا جس کی حالت بہت ہی بری تھی، بہت ہی گلچی سا ہو رہا تھا وہ آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تمہاری حالت کیا ہے؟ تمہارے پاس پیسے ویسے نہیں ہے کیا؟ کمال ہے کہ کیسا مال ہے بتاؤ. کہ میرے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، بکری بھی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا تم نے کیا حال بتا رکھا اپنا؟ جب تمہارے پاس اللہ نے گنجائش دی تو اچھے کپڑے پہنو. نعمت کا استعمال بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ہے، اس کی قدر کرو. تو تم اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، تو اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن ان اچھے کپڑے پہننے کے باوجود بھی 2 چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے. ایک تو وہ حقیر نہیں سمجھے گا کسی کو کہ وہ مجھ سے بھلے کپڑے کسی کے نہیں، اور وہ نقشہ بازی دکھائے گا، دکھاوے کے لیے کام نہیں کرے گا. اپنی ضرورت سمجھ کر ان کپڑوں کو پہنے گا، دکھاوے کے لیے، نقشے بازی کے لیے، حقیر سمجھنے کے لیے، تکبر کے لیے بالکل نہیں پہنے کا کپڑے. اگر یہ شکلیں اور یہ نیتیں اس کے ذہن میں آ رہی ہیں تو پھر اس کے کپڑے پہننے پر بھی اسے گناہ مل جائے گا.
کیونکہ اسلام نے دکھاوے کو پسند ہی کرا ہی نہیں ہے، اور فضول خرچے کو کبھی پسند نہیں کرا اسلام نے۔ یہ وہ مسئلہ ہے لباس کے تعلق سے جس میں ہم لوگ پھنس چکے ہیں بری طرح سے۔ آج اگر ہم لوگ بیٹھ کر غور و فکر نہیں کریں گے، اور ہمارے گھر کی عورتیں، گھر کے مرد اس بارے میں سوچیں گے نہیں کہ بھائی میرے آمدنی اتنی ہے، آپ کو اس آمدنی میں ہی نظام چلانا ہے، میرے پاس فالتو خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، اگر آپ مجھے دباؤ ڈالو گے اور مجھے خرچ کرنے کے لیے مجبور کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے دوسرے سے قرض لینا پڑے، یا لون لینا پڑے، یا گھر بکری ہو جائے، گھر بھی گروی رکھا جائے، یا دکان گروی رکھی جائے، گاڑی گروی رکھی جائے، موبائل تک لوگ گروی رکھ کر اپنے پیسے نکال کر اپنے خرچے پورے کر رہے ہیں۔ موبائل جیسی چھوٹی سی چیز بھی گروی رکھ رکھی ہے لوگوں نے، صرف ان غیر ضروری خرچوں کو پورا کرنے کے لیے۔ تو لباس میں بنیاد ہے صدر کہ لباس جسم کو چھپانے والا ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، باریک نہ ہو اور ڈھیلا ڈھالا ہو، جس میں اعضاء نظر نہ آتے ہو، تو آپ کوئی سے بھی لباس پہن سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے تو اس لباس کو پہننے کے بعد جو مقصد ہے صدر کا چھپانا، جسم کو چھپانا، وہ مقصد اس لباس میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں ہم سب الجھ گئے ہیں، اس کا حل جلدی سے تلاش کریے، ورنہ بہت بڑی مشقتیں، دقتیں، پریشانی آپ کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی، اور آپ اس غیر ضروری خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے کسی بھی قیمت پر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔